بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ننگے ہوئے تھے، ایسے ہی میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی اور اللہ کے عطا کیے گئے جسم کو کس کام میں لگایا، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقوں سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑایا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کون ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا، اپنی ایسی فکر ہوگی جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ ہونے ہی نہ دے گی۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کی طرف توجہ دلائی گئی کہ بہت ہولناک، مصائب والا، مشکل، خطرناک دن ہے، اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے اور تیاری کر لی جائے، دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خطا و قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقوی، طہارت والی، پاکیزہ، نیک زندگی گزارتے ہیں، وہ قیامت کی سختی سے، ہولناکی سے، پریشانی سے، دکھ سے، مصیبت سے، مصائب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اعزاز، اکرام والا، اچھا زبردست قسم کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، جس نے اپنی رعایا سے، اپنی قوم سے، اپنے عوام سے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ کی عبادت میں گزاری، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوت نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے بہت زیادہ بہت کچھ کر جاتا ہے، نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا، اپنی جوانی میں اپنے مالک کی عبادت کو ترجیح دی اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد میں دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے،
دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنونہ میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے کام اس میں مخل نہیں ہوتے۔ نمبر 4، وہ دو شخص جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی، محبت، تعلق رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دھن میں ہوتے ہیں، ملاقات بھی اس اللہ کے لیے ہوتا ہے، دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کے کام انجام دیے جائیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے بھی برائی سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی، انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ریا، نمود، نام، شہرت، دکھاوا اس میں اس کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں برس پڑیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ کی بڑائی و عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے ہیں اور اعمال خیر کے دروازوں سے گزرنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ بروز قیامت مشکل دن میں، مشکل لمحات میں، مشکل اوقات میں اللہ تعالی ہمارے نیک اعمالوں کے طفیل اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں کل رسوائی سے بچائیں اور جنت کا مستحق بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔